السلام علیکم 10th کلاس لیکچر نمبر 97 پارٹ 2 میں ہم لوگ پڑھیں گے پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا. اس پیراگراف سے لاسٹ تک اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ ہندو تو آلریڈی مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور جب پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا تو ان سے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، انہیں منظور نہیں تھی. انہوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان بننے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو کسی طرح ختم کروا دیا جائے، لیکن چونکہ پاکستان بننے کا مطالبہ جو تھا وہ انصاف پر مبنی تھا، تو حکومت برطانیہ مجبور ہو گئی کہ قائد اعظم کی کوششوں کو پر عمل کیا جائے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کا قیام اب ترقی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے. وہ پاکستان ماشاءاللہ سے اب ترقی کر رہا ہے، اور اسی نظریہ پاکستان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. نظریہ پاکستان کا جو مقصد تھا وہ تھا اسلامی فلاحی مملکت کو بنانا اور اس پہ عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین پر عمل کرنا. ہمارا مرنا جینا ہر چیز ہمارے ملک کے لیے ہونی چاہیے، اور ہمیں قرآن حدیث اور قائد اعظم کے بہترین اصولوں کی روشنی میں اپنے ملک کو مستحکم بنانا پڑے گا، شاندار اور پرعظمت بنانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا اس میں. اس کے بعد مشقی سوالات شروع ہوتے ہیں. تو مشقی سوالات میں پہلا کویشچن ہے، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ تو یہ اب ہم لوگ پیچھے اسی سبق کے پیج نمبر 1 پہ جائیں گے. تو یہاں پہ ہمیں پہلے پیراگراف کی دوسری لائن میں ہمیں مل جائے گا کہ پاکستان بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے کافرانہ طریقے رائج اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کو آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی گئی تھی. ہاں جی، دوسرا کویشچن ہے، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ تو اس کا بھی اسی پیج پہ ہمیں جواب مل جائے گا. سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کو مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں اسی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی. ہاں جی، تیسرا کویشچن ہے، تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ نظریہ پاکستان کا سیکنڈ پیج آپ لوگ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا جواب اس کا. پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس سے انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا. یہاں سے لے کر آپ نیچے آئے تحریک خلافت شروع کی، یہاں تک ہے. اس کو آپ چاہیں تو ایز اٹ ایز بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں مختصر کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو تیسرے سوال کا جواب مل گیا. جی، چوتھا سوال ہے، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا؟ جی، اس کا جواب 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی بنانے کی تجویز پیش کی. اگلا کویشچن ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اس کا جواب بھی ہمیں اپنے سبق میں سے ہی مل جائے گا. جی، تھرڈ پیج آپ اوپن کریں گے سبق کا تو آپ کو یہاں پہ اس کا جواب ملے گا کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں تبدیل پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. جی، اور چھٹا کویشچن ہے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ جی، یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ کویشچن کا آنسر. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ جی، یہ آپ کو لاسٹ پیراگراف میں ملے گا. اس کا جواب نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے. اگلا کویشچن ہے لاسٹ، شدی اور سنگٹن تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ یہ آپ کو سبق کے دوسرے پیج پہ اس کا جواب ملے گا. جی،